قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، عربی گرامر ایڈوانس لیول میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق سے ہم یہاں پر ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کورس کے حوالے سے چند باتیں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ اس ایڈوانس لیول کورس یا اس ایڈوانس لیول کلاس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد وہی ہے جو ہمارے بیسک لیول عربی گرامر کورس کا مقصد تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ تو اس کلاس کا مقصد بالکل وہی مقصد ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یا دوسری بات اس کلاس کے حوالے سے وہ یہ کہ یہ کلاس کن طلباء کے لیے ارینج کی گئی ہے۔ تو اس کلاس سے فائدہ جو اٹھا سکتے ہیں صحیح معنی میں، وہ تو وہی طلباء ہیں جو ہمارے بیسک لیول کورس کو احسن طریقے سے مکمل کر چکے ہیں۔ اس کلاس سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھانے والے طلباء یقیناً وہی ہوں گے، اور یہ طلباء جو ہمارے بنیادی کورس کو مکمل کر چکے ہیں، یہ دو طرح کے طلباء ہیں۔ ایک طلباء وہ ہیں جو مقامی طلباء ہیں، اور مقامی طلباء سے مراد وہ طلباء جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی جو میرے مخاطبین ہیں جو لائیو اس کلاس کو لے رہے ہیں، اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم کے طلباء وہ طلباء ہیں جو اس کلاس کو آن لائن لے رہے ہیں، یا اس کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور تیسری بات اس کلاس کے حوالے سے، اس کلاس کا سلیبس، اس کلاس میں پڑھایا کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہمارے بنیادی کورس کا مقصد جیسے کہ میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کیا ہے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا۔ تو ظاہر بات ہے اس میں سلیبس بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ آپ کو پڑھایا جائے، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھ رہے ہوں، جب ہم سن رہے ہوں، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بنیادی قواعد، مختلف ڈیوریشن کے کورسز جو ہوئے ہیں، کوئی 4 ماہ کا ہوا، کوئی سال کا ہوا، کوئی 10 ماہ کا، اسی طرح کوئی 6 ماہ کا، تو یہ مختلف کورسز ہوئے ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے ہوئے تھے کہ اس میں ہم اتنی عربی سیکھ لیں کہ ہمیں قرآن مجید کا 70 سے 80% حصہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اصل سلیبس تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہی ہے، لیکن اس ٹیکسٹ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ آپ جو طلباء میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ طلباء ہیں جو اب اس کلاس میں ایک
وقفے کے بعد تشریف لا رہے ہیں، اور وہ وقفہ جو ہے آپ کو پتہ ہے عربی کلاس میں بالکل ضروری نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، اور جو کچھ آپ نے پڑھا تھا بنیادی کلاسز میں، بنیادی لیکچرز میں، وہ مجھے یقین کی حد تک یقین ہے کہ وہ رولز، وہ قواعد جو ہیں وہ اکثر غائب ہو چکے ہیں۔ تو ان رولز کو، ان قواعد کو ذہن میں دوبارہ لانے کے لیے ظاہر بات ہے ہمیں کچھ شروع میں وارم اپ ہونا پڑے گا، اور اس وارم اپ ہونے کے لیے، یعنی میں نے جو پہلے بات کی نا، دو طرح کے اسٹوڈنٹس، اس میں یہ جو پہلی طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ بڑے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ تقریباً سب کا یہ مسئلہ ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن جو دوسری قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یقین مانیے وہ بہت قیمتی اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس وقت سامنے موجود نہیں ہیں، بلکہ اس شہر میں، اس ملک میں بھی موجود نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر اس کورس کو سیکھنے کی طلب بہت زیادہ ہے۔ جتنی کالز یا میلز وغیرہ آتی ہیں اور جس میں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پلیز کچھ کریں، ہمیں وقت دیں، ہمیں وقت دیں، اور جو رسپانس وہ دیتے ہیں، جو کام وہ وہاں پر کر رہے ہیں اسی کورس کو سیکھنے کے بعد، آگے پڑھانے کا سلسلہ جو انہوں نے وہاں پر شروع کر رکھا ہے، وہ واقعی قابل ستائش ہے۔ تو میرے لیے انتہائی قیمتی طلبہ ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن آپ بھی مجھے بہت پیارے ہیں، اور ظاہر بات ہے میرے اولین مخاطب آپ ہی ہیں، تو آپ کو اس لیول تک لانے کے لیے آپ کو پہلے میں وارم اپ کروں گا، اور وارم اپ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ہمیں پہلے پڑھنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ پہلے پڑھا تھا اگر اس کو دہرانے لگیں تو وہ پورا کا پورا کورس آپ کو یہاں پر پڑھنا پڑ جائے گا، وہ میں نہیں چاہوں گا۔ تو میں کافی سوچ رہا تھا اس حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ سے بھی میں نے مشورہ کیا، اور جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی وہ یہی آئی کہ کوئی ریڈر ہم شروع کر لیں، عربک ریڈر، جس کو ہم تیزی سے پڑھ لیں۔ جب ہم اسے پڑھیں گے تو ایک تو عربی الفاظ کو پڑھنا ہمیں آ جائے گا، اس لیے کہ اس ریڈر میں آپ کو الفاظ جو ہیں وہ حرکات کے بغیر ملیں گے۔ تو جو آپ کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ اس دور میں کہ جی ہمیں اتنی عربی آ جائے گی کہ حرکتیں نہیں لگی ہوں گی اور ہم پڑھا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا شوق پورا ہو جائے گا۔ دوسرے جو رولز ہیں، ضروری رولز، وہ پڑھتے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پھر چونکہ ہم نے ٹیکسٹ تک پہنچنا ہے، ٹیکسٹ تک پہنچنے کے لیے وہ ترکیب جو ہوتی ہے جسے انالیسز آپ کہتے ہیں، گرامیٹیکل انالیسز، نحوی ترکیب، جو آپ نے پمفلیٹس میں بھی دیکھا ہے لکھا ہوا، اس ترکیب کے اصول کیا ہیں، ترکیب کرنی کیسے ہے، یہ ساری باتیں اس کے بعد ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کی پہلی اپلیکیشن ہم کریں گے مختصر احادیث پر، چھوٹی چھوٹی احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انہیں گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، اور یہ سب کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم قرآن مجید کا کوئی منتخب ٹیکسٹ جو ہے وہ اسے گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سلیبس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، احادیث بھی انشاءاللہ منتخب ہوں گی۔ تو میں نے مطلب یہ پلان کیا ہے، تو ریڈر جس کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ بک میرے پاس موجود ہے۔ یہ بک میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ کا جامع عربی کورس، یہ بک ہے جی، یہ کتاب ہے جی آپ کی دروس اللغۃ العربیہ، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ اب یہ ٹائٹل اس بک کا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسک کورس کرنے کے بعد اس کے ٹائٹل کو آپ کس درجے میں سمجھ پائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس کا پہلا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور ہم یہ 3 حصے تو نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن بہت پیاری کتاب ہے،
ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک کتاب، پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی انجوائے کریں گے اس کتاب کو۔ تو اس کتاب کو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا حصہ ہم پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ پڑھیں گے، 2 حصوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نحوی ترکیب اور احادیث کا اور پھر قرآن کا انالیسس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع کریں گے۔ کتاب آپ سب کو مل چکی ہے، ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دروس اللغۃ العربیۃ۔ ہاں جی، ذرا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ترکیب کو ذرا انالائز کریں، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ بنیادی کورس کر چکے ہیں۔ جی، یہ ایک مرکب کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہوا ہے، دروس اللغۃ العربیۃ۔ ہاں جی، کون سا مرکب ہے جی یہ؟ جی، ایک رائے میرے سامنے یہ کہ جی دروس یہ مضاف ہے، اللغۃ یہ مضاف الیہ اور مضاف، اور العربیۃ یہ مضاف الیہ۔ تو یہ ترکیب انہوں نے گلزار صاحب نے دی۔ ہاں جی، کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے؟ دروس اللغۃ، دروس اللغۃ یہ تو آپ کا مضاف الیہ ہے، کلیئر ہو گیا؟ لیکن جو اللغۃ ہے وہ آگے مضاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ مضاف ہوتا تو اس پہ الف لام نہ آتا۔ مضاف کے لیے شرط کیا ہے کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اللغۃ جو ہے یہ موصوف ہے۔ اس اللغۃ اس کی آگے صفت آ رہی ہے العربیۃ، یعنی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان۔ عربی زبان کے اسباق میں ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو جو کنفیوژنز ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ میرے پاس لفظ ہے دروس، درس کی جمع، درس کے معنی ہوتے ہیں سبق، اور دروس اسباق۔ دروس کا لفظ میں مضاف بنا کر لانا چاہتا ہوں، تو مضاف کے لیے کیا شرائط ہیں جی؟ 2 شرائط ہیں، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ الف لام داخل نہیں کیا، اعراب ہلکا کیا۔ اعراب ہلکا کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ تنوین جس اسماء پر آ رہی ہوتی ہے وہ تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اب یہی ریویژن ہے ہماری، الگ سے میں آپ کو ریوائز نہیں کروا پاؤں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اسی طرح پڑھاتے پڑھاتے کوئی نہ کوئی قاعدہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پکا ہو جائے گا۔ تو اسے میں مضاف بنانا چاہتا ہوں، تو الف لام داخل نہیں کیا، اعراب ہلکا کیا، تنوین ہٹا دی، یہ بن گیا دروسو۔ اب مضاف آ گیا تو ظاہر بات ہے جب بھی مضاف آئے گا آگے مضاف الیہ آئے گا، تو آگے مضاف الیہ آ رہا ہے اللغۃ، دروس اللغۃ، مضاف الیہ۔ اب مضاف الیہ پر الف لام کا داخلہ ممنوع نہیں ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو لغت لینگویج، لسان زبان، تو زبان کے لیے آپ لسان بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لغت بھی استعمال کرتے ہیں۔ لینگویج آف دا قرآن، لغت القرآن یا لسان القرآن، کلیئر ہو گیا؟ ویسے لسان جو ہے یہ آپ کے یہ جو آرگن ہے ٹنگ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لغت جو ہے وہ پراپر لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دروس اللغۃ یہ جو زبان ہے اس کے اسباق، اور وہ زبان کون سی ہے؟ یعنی اب اللغۃ جو ہے یہ موصوف بن گیا، اس کی آگے صفت آ رہی ہے العربیۃ۔ اور یہ صفت ہے موصوف، صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں۔ تو عربی، اب مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ صفت پہلے بولتے ہیں اردو میں، موصوف کو بعد میں لاتے ہیں، تو آپ کہیں گے عربی زبان کے اسباق، عربی زبان کے اسباق۔ تو اس کا اگر ہم باقاعدہ اس طرح انالیسس کریں تو آپ کا دروس جو ہے یہ مضاف ہو گیا، اور اللغۃ یہ آپ کا موصوف ہے، اور العربیہ صفت ہے، موصوف اور صفت مل کر یہ آپ کا مضاف الیہ بن گیا، کلیئر ہو گیا؟ تو دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق۔ اب پھر نیچے تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے
لغیر ناطقین بہا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لغیر ناطقین بہا، اس ترکیب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھیں. لی، لام زیر لی حرف جر فور کے معنی میں. کن کے لیے ہے یہ؟ جن کے لیے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. غیر ناطقین، غیر ترکیب کو سامنے رہے. لام کی وجہ سے، لام جارہ کی وجہ سے غیر جو ہے یہ جر میں چلا گیا. کلیئر ہوا نا؟ یہ جر میں گیا. اگر یہ لام جارہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا غیر الناطقین. اب یہ غیر کا استعمال دیکھ لیں ذرا کیسے ہوتا ہے. عربی زبان میں غیر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک معنی غیر کے نہیں کے ہیں، نہیں نہ کے معنی میں. مثلا دیکھیں، سمپل بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. حاضر، اس کے کیا معنی ہیں جی؟ موجود. اب آپ اس کے ساتھ شروع میں غیر حاضرن یعنی مضاف غیر کو بنا دیں اور اس لفظ کو مضاف الیہ بنا دیں تو یہ بن گیا غیر حاضرن، غیر حاضر. غیر حاضر کے معنی ایبسنٹ. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں غیر ممنون، اینڈ لیس، نہ ختم ہونے والا. یعنی حاضر جو حاضر ہے اور غیر حاضر جو حاضر نہیں ہے. تو نہیں کا مفہوم آ گیا نا. ممنون کٹا ہوا اور غیر ممنون نہ کٹنے والا، اینڈ لیس. غیر جدیدن کیا ترجمہ ہوگا؟ غیر جدیدن، جدید نیا اور غیر جدیدن سیکنڈ ہینڈ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ غیر کا استعمال آپ دیکھیں گے. اب یہاں پر دیکھیں اسی طرح آپ سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، یعنی المغضوب علیہم. غیر کو نکالا میں نے اور اسی اعراب کے ساتھ رکھا، تو جن پر غضب ہوا. غیر المغضوب علیہم جن پہ غضب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو نا کا مفہوم دینے کے لیے بھی غیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب لام کی وجہ سے غیر جر میں چلا گیا. اور ناطق، ناطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے والا. نطق کا ینطقو بولنا، اس سے ناطق بولنے والا. ناطق کی جمع حبیب صاحب کیا ہوگی؟ ناطقون، ناطقون. اچھا، ناطقون کی حالت نصب یا جر ناطقین. تو اب وہی ترکیب اگر آپ کے سامنے رکھوں، غیر کو مضاف بناؤں اور ان ناطقون کو مضاف الیہ بناؤں تو وہ بن جائے گا غیر الناطقین. یعنی ناطقون بولنے والے اور غیر الناطقین نہ بولنے والے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نہ بولنے والوں کے لیے کیا؟ نہ بولنے والوں کے لیے بہا. اب یہ بہا، با حرف جر، ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اس اللغہ کی جانب. یعنی جو اس زبان کو بول نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی دروس اللغت العربیتی، سمجھ میں آئی بات؟ عربی زبان کے اسباق لغیر الناطقین بہا، ان لوگوں کے لیے جو اس کو بول نہیں سکتے. تو ہمارے لیے ہے یہ سمپل، یعنی اتنی لمبی جو ہم نے تمہید باندھی ہے، یہ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ اسباق جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان اسباق کو سیکھنا، اور بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے عربی سکھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا اس کو. جی، اس کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں الدرس الاول، اور پھر ملا کر میں پڑھ رہا ہوں الدرس الاول.
پہلا سبق، الدرس الاول، پہلا سبق۔ ہیڈنگ دی ہے ہاذا، یعنی اس سبق میں وہ ہاذا کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں اور تصاویر کے نیچے پورے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتاب کا پہلا جز، پہلا سبق پورے جملے سے شروع ہو رہا ہے، اور جب ہم نے گرامر کے ابتدائی لیسنز پڑھے تھے تو جملہ ہم نے دیکھیں کہاں جا کے پڑھا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے لیے جملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان جملوں کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ھذا بیتن، ھذا بیتن۔ جی میں چاہوں گا کہ آپ اسے ایک ایک کر کے پڑھیں، ادھر سے شروع ہو جائیں دائیں طرف سے، تاکہ ریوائز کریں، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پروننسیشن بھی ٹھیک ہوگی، اور جو مقصد ہے اس کلاس سے ہمیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ ھذا بیتن، ترجمہ ساتھ کرتے رہیں ذرا، اچھا ہوگا۔ پورے جملے ہیں تو اس لیے آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ نے ہے ضرور لگانا ہے۔ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ جی ھذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے۔ جی ھذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے۔ جی ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ جی ھذا قلمن، یہ ایک قلم ہے۔ جی ھذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے۔ جی ھذا مکتبن، یہ ایک میز ہے، ڈیسک ہے۔ ھذا سریرن، جی یہ ایک پلنگ ہے، یہ ایک بیڈ ہے۔ جی ھذا کرسیٌ، یہ ایک کرسی ہے۔ ماشاءاللہ جی پہلا پیج ہو گیا ہمارا۔ پیج جو نیکسٹ پیج ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں سوال کیا جا رہا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ھذا بیتن، گھر کی تصویر ہے اور سوال کیا جا رہا ہے ما ھذا، جواب دیا جا رہا ہے ھذا بیتن۔ اس کے بعد پھر نیچے سوال ہے، اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو ظاہر بات ہے گھر ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے نعم، یس، جی ہاں، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا وہ ساتھ ہی بتا دیا۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ایسے سوالوں کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں، اور حروف استفہام کتنے ہیں جی؟ 2۔ اب یہ پوائنٹس آپ نے اب بنانے ہیں، یاد کرنے ہیں، یہ اب آپ کا کام ہے۔ حروف استفہام 2 ہیں، آ اور حل، یہ 2 حروف استفہام ہیں۔ یہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں، آپ سوال تھا اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو اس کا جواب ہاں میں دیا جا سکتا ہے، اس لیے جواب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نام کے ساتھ ہے، نام ھذا بیتن۔ اور وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسماء استفہام میں ما کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، بٹ، جسے آپ انگریزی میں بولتے ہیں، یعنی ما ھذا، واٹ از دس، ما ھذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس، تو آپ نے کہا ھذا قلمٌ، یہ ایک قلم ہے۔ تو بالکل وہ دونوں طرح کے سوالات انہوں نے آپ کو 3 لائنز میں بتا دیے کہ کیسے انہیں استعمال کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے بہت ایک لمبا عرصہ گزارنا پڑا تھا، پھر جا کے پتہ چلا تھا کہ یہ کہاں لگتا ہے، لیکن اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اب صرف ہم انہیں رولز کو ریکال کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جی اگلا سوال میں کروں گا آپ سے، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، سوال ہے جی ما ھذا، ھذا قمیصٌ، قمیص عربی زبان میں قمیص کو کہتے ہیں، قمیص کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو ما ھذا پوچھا گیا یہ کیا ہے، جواب دیا گیا جی ھذا قمیصٌ۔ اس کے بعد کرسی کی تصویر حبیب صاحب بنی ہوئی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے اھذا سریرٌ، کیا یہ پلنگ ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا لا، نو، لا، نو، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ جی گلزار صاحب، پین کی تصویر بنائی گئی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ جواب ہے لا، نہیں، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا جا رہا ہے جی ستارہ، اردو میں ستارہ ہے، عربی میں آپ کو پتہ چلے گا۔ سوال کیا جا رہا ہے جی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ھذا نجم، جیم پہ علامت سکون ہے تو نجم، ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے۔ اس کے بعد یہ تمرین، ایکسرسائز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے آپ کو سوال بھی کیے، جواب بھی دے دیے، سب چیزیں بتا دیں، اب صرف سوال ہیں جی۔ پہلا سوال عرفان، چابی کی تصویر ہے، سوال کیا جا رہا ہے ما ھذا، جواب دیجئے۔ ھذا مفتاح، جی صحیح صاحب۔ اگلا سوال آپ سے، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور سوال ہے ما ھذا، ھذا کتاب، جی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور سوال ہے ما ھذا، ھذا قلم، جناب تصویر دیکھ رہے ہیں، ما ھذا، ھذا باب، جی تصویر سامنے ہے، ما ھذا، ھذا بیت، جی اسد بھائی تصویر آپ کے سامنے ہے، سوال کیا جا رہا ہے ما ھذا، ھذا کرسی۔ پہلے سبق میں نیکسٹ ایکسرسائز تمرین نمبر 2، ہم پھر یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ مسجد کی تصویر بنائی گئی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے حافظ صاحب اھذا بیت، جواب دیں گے لا، اور پھر ھذا مسجد، ماشاء اللہ، جی نجیب صاحب اھذا مفتاح، لا، جی لا، وقفہ دیں گے لا، یعنی کوما آ گیا، ھذا قلم، جناب قمیص بنی ہوئی ہے اور سوال کیا جا رہا ہے اھذا قمیص، نعم، ھذا قمیص۔ اس کے بعد ستارہ بنا ہوا ہے اور عبداللہ سوال کیا جا رہا ہے اھذا نجم، نعم، ھذا نجم۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3، آپ دیکھیں اب جو کچھ آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے وہ حرکات کے بغیر ہے۔ پیچھے ایگزامپل میں ساری انہوں نے آپ کو پریکٹس کروا دی، الفاظ بار بار آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب جس کا لفظ کمزور رہ گیا، جسے یہ نہیں پتا کہ نجمن پڑھنا ہے یا نجم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کرسیون پڑھنا ہے یا کرسیون پڑھنا ہے، تو وہ یہاں پر غلطی کرے گا، ورنہ جس نے پہلے صحیح طریقے سے پڑھ لیا وہ یہاں پر غلطی نہیں کرے گا۔ جی عطا، ھذا مکتب، جی جی آصف صاحب ھذا مسجد، جی ھذا قلم، یہ مختار صاحب ھذا سریر، جی ما ھذا، جی ھذا کرسی، جی حبیب صاحب، ہاں جی اس کو آ کو لمبا نہیں کرنا، اھذا بیتن، اھذا بیتن، یعنی ایکسپریشن بھی آپ کا جو ہے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ اگر اس کو ایسے پڑھیں گے اھذا بیتن تو وہ سارا جو ہے وہ سوال نہیں رہتا، بلکہ وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ تو اھذا بیتن، اس میں آپ کا ایکسپریشن بتا دے گا کہ آپ سوال کر رہے ہیں۔ لا، ھذا مسجد، یعنی لا کے بعد آپ وقفہ دیں، لا ھذا مسجد، جی ما ھذا، ھذا مفتاح، ھذا مفتاح۔ تو جی ابھی پہلا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ اس پہلے سبق میں ایک جملہ اسمیہ وہ انٹروڈیوس کرایا ڈاکٹر صاحب نے، اس جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا اور دونوں طرح کے سوالات سامنے رکھتے ہوئے
ایسے سوالات جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے، اور ایسے سوالات جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں بلکہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیتے ہیں، اور ان میں سے یعنی اسماء استفہام میں سے صرف ایک اسم استفہام ماں کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا۔ اسی سبق میں آگے من اسم استفہام اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمیں اگلے لیکچر تک جو ہے انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی شروع میں آپ کو یہ آسان لگیں گے اسباق، اور جوں آپ آگے جائیں گے اگر پچھلے اسباق کو آپ پختہ نہیں کریں گے تو یہ مشکل ہوتے جائیں گے آپ کے لیے۔ اس لیے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تمرین نمبر 3 کے حوالے سے کہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب حرکات بالکل ہٹا دیں گے، اور پھر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ کے حافظے پر، اور جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اعراب، رفع نصب جر، وہ جب چیزیں آئیں گی مضاف مضاف الیہ موصوف صفت، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا صحیح امتحان ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایڈوانس کورس میں جو ہم نے شروع کیا اس میں محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں باقاعدگی ہمیں نصیب فرمائے، اور اصل مقصد اس کا اصل مقصد ذہن میں رکھیے گا کہ اس کورس کا یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ یہ جملے بولتے ہوئے یہاں سے نکلیں گے۔ اصل مقصد ہمارا وہی ہے کہ ان کی مدد سے ہم قرآن مجید کو جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سمجھ پائیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کی صورتیں آپ کے سامنے جب آئیں گی، آیات سامنے آئیں گی، تو آیات بھی جملے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں پھر ہم ان چیزوں کو ڈسکس دوبارہ کریں گے تو آپ کے لیے ٹیکسٹ جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔